اللہ یہ تو محمل جملہ ہے, یہ کمپلیٹ ہی نہیں ہے, یہ تو نام ہے صرف. تو یہ محمل جملہ ہوگا, اس جملے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی. اللہ اللہ اللہ, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ اللہ اللہ, تو یہ محمل جملہ ہوگا, اس جملے کی کوئی اہمیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. تو ناظرین اکرام, آپ نے انجینئر مرزا کی بکواس سنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے حوالے سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اللہ محمل جملہ ہے اور اس جملہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز آج ہم قرآن و حدیث سے اس بات کا رد کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس میں گرامی کے حوالے سے چند باتیں میں پیش کروں گا. مرزا کہتا ہے کہ اللہ اللہ محمل جملہ ہے. سب سے پہلے اب دیکھنا یہ ہے کہ محمل کسے کہتے ہیں. تو محمل کہتے ہیں عبث کو, لغو کو, باطل کو. محمل کا مطلب ہے فضول, بے معنی, جس کا کوئی مقصد نہ ہو, فضول. تو مرزا جہلمی نے اللہ پاک کے نام کو محمل کہا, جس کا سادہ سے مطلب ہے فضول. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. آئیے ہم اس بات کو قرآن و حدیث سے دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام ہے لفظ اللہ, یہ قرآن میں جگہ جگہ ہے, سب کو معلوم ہے. تو اس قرآن کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے لا ریب فی, کہ اس مکمل قرآن میں کسی بھی قسم کی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور مرزا جیل میں کہتا ہے کہ اللہ محمل جملہ ہے. اگر یہ محمل ہوتا تو کیا قرآن میں آتا؟ قرآن کے بارے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ لا ریب فی, اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے, تو کیا اس میں آتا معاذ اللہ؟ تو یہ بات اس کی سراسر قرآن کے ہی خلاف ہے کہ لفظ اللہ معاذ اللہ محمل جملہ ہے. تو قرآن میں کیا معاذ اللہ محمل اللہ پاک نے باتیں لکھی ہیں نعوذ باللہ. تو یہ بات اس کی تو غلط ہے. اب اس کو حدیث کی روح سے دیکھتے ہیں. لفظ اللہ قرآن پاک میں جگہ جگہ آیا ہے, تو یہ قرآن پاک کا ایک لفظ ہوا. قرآن پاک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ترمذی میں 2910 نمبر حدیث ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا تو اس کو جو نیکی ملے گی وہ 10 کے برابر ہوگی. تو جس شخص نے اللہ کہا تو وہ تو نیکیاں حاصل کر رہا ہے, اللہ پاک کا ذکر کر کے, اللہ پاک کا نام لے کے, کہ وہ قرآن کا لفظ پڑھ رہا ہے. تو مرزا کی یہ بات حدیث کے بھی خلاف ہے. اب ہم انشاءاللہ تعالی لفظ اللہ کے اوپر چند باتیں میں آپ کو پیش کروں گا کہ اللہ کسے کہتے ہیں. یہ ہے جی میرے پاس الرشیدیہ, یہ علم مناظرہ کی کتاب ہے. اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کے حوالے سے لکھا ہے کہ اللہ کسے کہتے ہیں. علم للذاتی, ایسی ذات کا علم ہے, ایسی ذات کا نام ہے اللہ. الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الکمال, جو ذات واجب الوجود ہو, یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واجب الوجود ہے. واجب الوجود کا معنی یہ سمجھ لے کہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا. المستجمع لجميع صفات الکمال, اور اللہ ایسی ذات کا نام ہے تمام کمال والی صفتیں جس ذات میں پائی جائیں, یعنی کہ رزاق ہونا, رحمان ہونا, رحیم ہونا, کمال والی جتنے بھی صفتیں ہیں جس ذات میں پائی جائیں اس ذات کو اللہ کہتے ہیں. تو جس ذات میں تمام کمالیہ صفات پائی جائیں اس کو اللہ کہتے ہیں. اور مرزا کہہ رہا ہے کہ اللہ محمد جملہ ہے معاذ اللہ. اور اس کے بعد یہ ہے تفسیر بیداوی, اس کا صفحہ نمبر ہے 48. لفظ اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں انہ مختص بالمعبود بالحق, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو لفظ اللہ ہے یہ ایسی ذات کے ساتھ خاص ہے, یہ ایسی ذات کا ہی نام ہے جو حقیقی معبود ہے. تو اس کا مطلب تو بن گیا کہ جو وحدہ لا شریک ہے, جس کی عبادت کی جاتی ہے, معبود حقیقی ہے رب تعالیٰ, اس کا نام اللہ ہے. تو مرزا کہہ رہا کہ یہ محمل ہے, تو مرزا کی یہ بات تو سراسر جھوٹی ثابت ہو گئی. کہتا علمی کتابی, یہ تجھے علم دے رہے ہیں الحمدللہ. اور آگے پھر امام بیداوی, قاضی بیداوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھکی بھی دی ہے مرزا کو. یہ جو کہتا نا اللہ اللہ اللہ, یہ تو محمل جملہ ہے. امام بیداوی فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَوْحِيدًا مثل لا الہ الا الرحمن فإنہ لا یمنع الشرک. امام بیداوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر بیداوی میں کہ ہم لا الہ الا اللہ جو کلمہ شریف ہے اس میں لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, لا الہ الا الرحمن کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ وہ فرماتے ہیں رحمان ایک صفت ہے. لا الہ الا الرحیم کیوں نہیں کہتے؟ وہ ایک صفت ہے اللہ پاک کی. جب ہم لا الہ الا اللہ کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا جتنی بھی کمال والی صفتیں ہیں, رزاق ہونا, رحیم ہونا, رؤوف ہونا, جتنی بھی کمال والی صفتیں, ایسی ذات جس کی عبادت کی جائے جو معبود حقیقی ہے, اس ذات کو اللہ کہا جاتا ہے. اس لیے ہم کلمے میں لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. تو مرزا یہ پھکی تیرے لیے قاضی بیداوی کی. تو لفظ اللہ کا محمل کہنے والے, فضول کہنے والے, تو فضول ہے, تو محمل ہے. اور اب ہم انشاءاللہ تعالی لفظ اللہ کے والے سے چند باتیں میں پیش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جیسے الفاظ کی محتاج نہیں ہے نا, اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام نامی ہے اسم مبارک اللہ, یہ بھی حروف کا محتاج نہیں. اللہ پاک کے نام کا پہلا حرف کیا ہے؟ الف. قرآن کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض,
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اب ہم اس الف کو ہٹا دیں تو بن جاتا ہے للہ. قرآن کہتا ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اگر ہم اس لام کو بھی ہٹا دیں تو بن جاتا ہے لہو. تو قرآن کہتا ہے لہ الملک و لہ الحمد. اگر ہم اس لام کو بھی ہٹا دیں تو بن جاتا ہے ہو. قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد انہ هو السمیع البصیر. تو جتنے بھی حروف لفظ اللہ میں آ رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کی ذات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس پہ دلالت کر رہے ہیں. تو مرزا کہتا ہے کہ جناب یہ محمل جملہ ہے. تو یہ الحمدللہ ہم نے بتایا تفسیر بیضاوی کی روشنی میں اور مناظرہ رشیدیہ کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا نام اللہ ہرگز بھی محمل جملہ نہیں ہو سکتا. اس کو کہنے والا محمل ہو سکتا ہے، وہ اس کا ابا محمل ہو سکتا ہے، اس کا خاندان محمل ہو سکتا ہے، لیکن میرے رب کا نام کبھی بھی محمل نہیں ہو سکتا. تو بے شرم آدمی، تم نے تو اللہ پاک کے نام کو بھی نہیں بخشا. مرزا یہی وہ اللہ ہے جو کلمہ شریف میں آتا ہے، جس کلمہ کو پڑھ کے بندہ مسلمان ہوتا ہے.